قرار دینا، وہ کہتے تھے یہ جادو ہے. تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے. آگے چل کے انسان کی خود غرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے. ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا، چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے. اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بھکارتا ہے. البتہ جو ہر حال میں صابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں تو معاذ اللہ یہ وہ نہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا. آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے. اس صورت میں بھی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والے کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام حمیتیوں کو ملا لو اور قرآن پاک جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، لیکن بنا سکتے. آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے اعمال کا اجر اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اجر آخرت کے اعتبار سے ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے. آیت نمبر 17 میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نار جہنم کی وعید کا ذکر ہے، اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے، اور ان پر اللہ کی لعنت، ان کے لیے دوہرے عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے. یہاں ایک بات آپ سے بھی عرض کروں، ہم بھی کئی دفعہ نا بھولے پان میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں. تو جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے یا سن نہیں لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی حدیث بیان کی، وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا پر اس نے جھوٹی حدیث بیان کی، تو حضور فرماتے اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے. تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو، جس کی پوری خبر نہ ہو، آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے. احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں. آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا. مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندھا ہے اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا. آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب الہی سے ڈرایا تو قوم کے سرداروں نے ان سے کہا، بھلا کیا کہا؟ کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں، تو ہماری طرح ہی ہیں آپ، اور آپ کے پیروکار پسماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم عقل لوگ ہیں. ہماری رائے میں آپ کو معاذ اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ. نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے صلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا ہوں، اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیر جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا.
فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے، پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے، پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہدایت حاصل کروں، لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر ہی وحی فرماتا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ قوم نوح نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ، پس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ لے آئیے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آ جائے گا۔ آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں۔ حضرت نوح کی خواہش تھی کہ یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، فرمایا یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر وہ کشتی بنانے لگے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ماشاءاللہ دینداروں کا مذاق اڑاتے نہیں؟ اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مذاق؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مذاق اڑانا۔ تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، تندور سے آگ نکلا کرتی ہے، پانی نہیں نکلا کرتا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا، تندور سے اللہ نے پانی نکالا، جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا، تندور ابلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کو سوار کر لیں۔ اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگے یا بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا۔ اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہاں یہ اعتراض چھوڑ دیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا۔ اور جب سیلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا، تو کہنے لگا میں نہیں بیٹھوں گا، میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خوش ہو گیا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کیا میرے پروردگار میرا بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ چلے گا، جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں، وہ ختم ہو گئی بات۔ اللہ اکبر۔ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی۔ پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بولا ہے، یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنی۔ اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں، یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے میں
کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالیٰ کی رضا والی تو فوراً معافی مانگ لیتے تھے، لیکن اب امتی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار ہے معاذ اللہ۔ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے کہا تھا تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا، تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اڑ جاتا ہے، کہتے ہیں جو خود کہہ رہے ربنا ظلمنا، تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رب سے کہہ رہے ہیں، وہ عاجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ اڑ جاتے کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، خود نبی پاک نے کہا ہے۔ عجیب بیوقوف بندے ہو، نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امتی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا۔ اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہے، اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، امتی نے تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں۔ امتی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے، دیکھے نا ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہے جی میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، تو اس کا شاگرد کہے کہ استاد جی قسم اٹھائے ہاں آپ نے تقریر میں کہا نہیں میں ان پڑھ ہوں، آپ تو ان پڑھ ہے۔ تو یہ بات ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں، یہ بھی ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، ایم این اے جب اعلان کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، تو کہتا نہیں میں قوم کا خادم ہوں، کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو؟ سارے کام کراتے ہیں نا۔ خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جھاڑو دے دے گلی میں، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو اس نے بھی تو سپیکر میں کہا میں خادم ہوں، کہو اس سے کہ جھاڑو دے گلی میں آ کے، پھر پتہ کیا حال ہوگا؟ جھاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے۔ تو اس لیے اب کوئی بندہ کہے جی انہوں نے خود کہا ہے، تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں، کہتے ہیں خود کہا ہے میں بشر ہوں، انہوں نے خود کہا ہے میں غیب نہیں جانتا، انہوں نے خود کہا ہے میرے پاس خزانہ کوئی نہیں، انہوں نے خود کہا ہے میرے پاس کوئی شے نہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرا لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اس سے بے ادبی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی۔ اب حضرت نوح کو کوئی خطا کار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر ہے، اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا، میرا اجر میرے اللہ کے بارگاہ میں ہے، پس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے، ہمارے بتوں نے معاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے، آپ کو مجنون بنا دیا ہے، الٹا حضرت ہود کو کہنے لگے، اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے۔ آیت نمبر 61 میں پھر سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس پر آباد کیا ہے۔ جواب دیا ہے صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں، اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے ہیں باپ دادا کے دین سے، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر، ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو، 3 دن، پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا۔ پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے۔ یہ 3 قوموں کا ذکر ہو گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی، ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی، اور حضرت صالح علیہ۔ آگے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے، انسانی شکل میں. انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کرایا. آپ یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتا ہے کہ اس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دین سارا پڑھ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو بڑی مرغن غذائیں تھیں، انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا، پیروں کو چاہیے سادی روٹی رکھیں. میں کہ تو پیراں واسطے لسٹ بنا خاں انہوں نے کس طرح دا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اعتراض ہے، اچھا کھلا دیں کہنے رولا ہے کوئی پیر چوکھے مالدار. دونوں طرف سے مسئلہ. تو کہنے لگا جی نہیں پیروں کا کیا کام ہے، وہ کڑائیاں اور وہ سارے. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گھر جا کے نا تو 12ویں سپارے کی تلاوت کریں. حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے لیے بھنا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا. تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے؟ عجیب بات ہے بھائی، آپ ہر بات میں اڑ جاتے ہیں. دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا. حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے. حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا. اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. ہاں اللہ اگر چاہے تو 7 نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کی منشا ہو. تو حضرت یعقوب کی بشارت دی. انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا اے ابراہیم کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے. ابراہیم بہت بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے ابراہیم اس گزارش سے آپ گریزاں رہیں، اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا. وہ کیا گناہ کرتے تھے لوط علیہ السلام کی قوم میں میں نے بتایا تھا، مرد مردوں سے بدفعلی کرتے. تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی، بار بار گزارش کی، بحث کی کہ اللہ مہربانی فرما ان کا عذاب. آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں. قومیں تنگ کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اے اللہ ان سے عذاب. آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوط کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا. جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے. لگاتار پتھر آئے. آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے. وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو. جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا. آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں. آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے.
پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا، اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے۔ ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی، دو قسمیں فرمایا، ایک ہیں سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطائیں۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا، اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو۔ بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی پارے میں نا آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی جائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور فرمایا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی دانائی دی گئی، اسے بہت بڑی خیر ملی جسے حکمت نصیب ہو گئی، بہت بڑی اللہ نے اسے خیر عطا کر دی۔ پہلے تو فرمایا کہ حکمت خدا کا فضل ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اس کا فضل۔ لیکن یہ کہ ومن یؤت الحکمت، جسے مل گئی نا یہ حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی بھلائی ملی ہے، خیر کثیر اللہ نے اسے عطا کر دی۔ حکمت کے معنی اور مفاہیم کتاب و سنت سے تلاش کریں گے تو حکمت سے مراد قرآن پاک بھی ہے، نبوت بھی ہے، تقوی بھی مراد ہے، فقہ بھی مراد ہے۔ لیکن عرف عام میں اصطلاح میں حکمت سے مراد دانائی ہوتا ہے، تدبر، معاملہ فہمی، سوچنا، سمجھنا، غور کرنا۔
فقط جذبات کی رو میں نہ بہہ جانا بلکہ بہت ساری چیزوں کو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ سمجھنا. ہمارے ہاں تریجتوں میں جب سے تلخی آئی ہے تو جذبات میں ہیجان بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کے پاس شاید سارا کچھ موجود ہے پر دانائی نہیں، حکمت نہیں، الا ماشاء اللہ. امت مسلمہ عام آدمی سے لے کر وقت کے حکمرانوں تک وہ تدبر، دانائی، غور و فکر، معاملہ فہمی، اس شعور سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے خاندانوں کے بڑے، قبیلوں کے بڑے، برادریوں کے بڑے، اداروں کے، تنظیمات کے بڑے، وہ اگر خاص دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں تو بہت ساری آزمائشوں سے بچا جا سکے. شاید بہت سارے کام مزید احسن انداز میں آگے بڑھائے جا سکیں. ہمارا جذباتی ہونا، ہمارا ہر کام کو جوش میں لینا اور ہوش سے بالکل کام نہ لینا، یہ چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے، سنوارتا نہیں. آپ غور کریں اپنے دائیں بائیں کے ماحول کے اندر تو ہماری معاملہ فہمی آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی ہے. اگر ہمیں کوئی جذباتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم تو پہلے سے بڑے جذباتی ہیں، بالکل تیار بیٹھے. خاتون نے تھوڑا سا رو دیا ہے، بات رو کے بتائیے، ہو گئے ہم جذباتی. ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ جو یہ بات کر رہی ہے اس کو تول تو لوں. کوئی ضروری ہے کہ وہ ساری بات ٹھیک ہی ہو. اس پر اگر مکمل تدبر کیا جاتا، اس کو اچھے طریقے سے پرکھا جاتا، پھر اس کے بعد اس کو بھی حوصلے کا کہا جاتا، خود بھی ذرا حکمت اور دانائی سے کام لیا جاتا، تو شاید ہم بہت ساری بزرگوں کی بے ادبیوں سے بچ جاتے، شاید گھر کو توڑنے سے بچا لیتے. پھر ایک شخص ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی تیرے بارے میں بڑی سخت بات کر رہا تھا، سخت زبان استعمال کر رہا تھا، اس نے تجھے بہت ہی برا بھلا کہا، کوئی جملہ خیر کا تیرے بارے میں اس نے کہا ہی نہیں، اور وہ لفظ جو میں کہہ نہیں سکتا وہ اس نے بتا دیے. تو پہلے تو آپ آنے والے سے یہ سوال کریں، اس سے یہ پوچھیں کہ تو اگر میرا خیر خواہ تھا تو اتنی دیر سنتا کیوں رہا؟ اور سامنے والا بات کہتا ہی اس کے ساتھ ہے جس کا اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے تھوڑی سن لینی ہے. اسی کو تو اتنا خیر خواہ تھا تو اتنی لمبی سن کے آیا. اور پھر اگر تجھے اتنا ہی پیار تھا کہ تو رہ ہی نہیں سکا اور فٹافٹ آ گیا بتانے کے لیے، تو نے اسے سزا کیا دی، جواب کیا دیا؟ اتنی توہین اس نے اگر کر دی تھی بقول تیرے تو چپ کر کے سنتا رہا. ایک جملہ بھی تیری زبان سے نہیں نکل سکا، تو کہہ ہی نہیں سکا. اس کا مطلب ہے کہ تو غیبت پسند ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو کہیں نہ کہیں شامل ہے اس بات میں. تو معاملات، پھر میں ایک چھوٹی سی گزارش میں نے بزرگوں سے کرنی ہے. نوجوانوں سے تو ہیں ہی ساری باتیں، بزرگوں سے بھی. ہمارے بزرگ جذباتی نہ بھی نہ ہوں تو کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. حالانکہ بچوں کو ہمیشہ چھاؤں کی ضرورت رہتی ہے. وہ جتنا بھی روئے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے چپ مجھے میری اماں ہی کرائے، چاہے اس کی اپنی عمر 60 سال کیوں نہ ہو گئی ہو. اس کا دل کرتا ہے کہ میں جب ڈگمگانے لگوں تو فوراً میرا والد آ کے کہے کہ تو فکر نہ کر، میں مسئلے کو دیکھ لوں گا. اس کی خواہش ہوتی ہے. بزرگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تیرا کام ہے، تو جان اور تیرا کام جانے. تو آپ اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو وہ بیچارہ تو الجھ جائے گا، بڑی ساری آزمائشوں میں آ جائے گا. آپ اگر اپنی شعوری عمر کو بڑا کریں، شعوری، ہمارے ہاں نا ہماری ویسے عمر بڑی ہوتی ہے، شعوری عمر نہیں بڑی ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت عطا فرمائے. لیکن جو بچے اب نارمل ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ خود 14 سال کا ہے، اس کا دماغ 1.5 سال کا ہے. یعنی اس کی جسمانی عمر بڑھ گئی ہے، ذہنی عمر ابھی چھوٹی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شعوری طور پر بڑے بچے ہیں، ایسے ضدیں کرتے ہیں کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ضد کر رہا ہے. شعوری طور پر کمزور ہیں، ابھی بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں جو بڑے چھوٹے جوانوں کو کرنی چاہیے، جو نو عمر نو خیز لوگوں کو کرنی چاہیے وہ والے کام کرتے ہیں. الا ماشاء اللہ. تو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو لیں. آپ جذباتی نہ بنیں، آپ تھوڑا وقت گزاریں،
آپ کوئی بھی معاملہ ہے، قرآن پاک نے نا بار بار کہا کہ رب کی ہستی پر بھی غور کرو، وقوع قیامت پر بھی غور کرو. قرآن اللہ کی کتاب ہے، پر شرط یہ ہے کہ تم غور کرو. شرط یہ ہے کہ تم غور کرو. رشتے بھی نبھائے جا سکتے ہیں، پر کاش کہ ہم غور کریں. تدبر نہیں، غور و غوض نہیں، معاملہ فہمی نہیں، شعوری بات. ایک ہوتی ہے بحث کی گفتگو. بحث کی گفتگو آپ سارا دن کریں، کوئی نتیجہ نہیں. ہاں بیٹھ کے آپس میں مناظرہ 2-3 دن کریں، کوئی رزلٹ نہیں. لیکن حکمت کا ایک جملہ سوچ کے زاویے بدل دیتا ہے. دانائی کی ایک بات آپ کی طبیعت کے دھارے بدل کے رکھ دیتی. حکمت کا ایک فکرہ انسان کی بھٹکی ہوئی سوچوں کو حق کا رستہ دکھا دیتا ہے. اسی لیے تو میرے رب کا قرآن سارا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ. میرے رسول تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. کتاب بھی سکھائیں گے، دانائی سے بھی تمہارے دل بھرپور کر دیں گے. حکمت لے. ہمیں نہ حدیثیں ہر جمعے میں سنائی جاتی ہیں، ہر مسجد میں سنائی جاتی ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا شکوہ ہے کہ لوگ حدیث پر کان اس طرح کھڑے نہیں کرتے جس طرح اور کئی باتوں پر کھڑے کرتے ہیں. آپ اگر سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے تو کائنات میں سب سے بڑے حکیم کی بات سنائی جا رہی، اس دھرتی پہ آنے والے سب سے بڑے مدبر کی بات سنائی جا رہی. حکمت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک بات سمجھائی ہے. سنن ترمذی میں حدیث ہے، اور کمال دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حکمت بھری بات ہے نا، یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. وہ جہاں بھی ملے نا، مومن کا زیادہ حق ہے کہ اسے حاصل کرے. حکمت کی بات، اس کا وارث ہے ہی مومن. دنیا میں جہاں بھی کسی کو حکمت ملی نا، کسی نبی کا صدقہ ہی ملی ہے، وہی کے ذریعے ملی ہے. غیروں کے پاس جو آسمانی وحی کو نہیں مانتے، ان کے پاس حکمت ہوتی نہیں. یہ مومن کا ہی ورثہ ہے، اسے چاہیے جلدی سے حاصل کرے. ورثہ اسی کا ہے. وہ اگر کوئی غیر بھی بات کر رہا ہوگا نا تو فیضان کسی مومن کا ہی ہوگا، وہ کسی مومن کا فیضان ہے. حضور فرما رہے ہیں یہ حکمت اور دانائی کی بات، تدبر کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے. جلدی سے حاصل کرو، جلدی سے اس کے قریب جاؤ، جلدی سے اس کے حصول کی کوشش کرو. اور اس کے لیے کریں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بہترین مجلس وہ ہے جہاں حکمت کی بات ہوتی. وہاں ضرور جا، وہاں جا کے بیٹھ، وہاں سے تو حکمت حاصل کر. یہ تیری گمشدہ میراث ہے، اس کو لے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے جایا کر جہاں حکمت کی محفلیں ہوں، جہاں سمجھدار لوگ بیٹھتے ہوں، معاملہ فہم، وہاں جا کے بات سیکھا کر. آپ یقین کریں کہ بزرگوں کی مجلس سے آپ کو نا کتابوں کا نچوڑ ملتا ہے. کتاب و سنت سے مفاہیم عکس کر کے وہ ہمیں دیتے ہیں، اور بہت ساری علم پر لکھی گئی تصانیف کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں. تو حکمت سیکھیں، دانائی سیکھیں، تدبر والی زندگی گزاریں. کسی چیز کو بھی لیں تو ذرا غور و غوض کے ساتھ لیں، تھوڑے معاملہ فہم بنے. ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں، سازشی نہ بنے. ہمارے ہاں نا سازش کرنے کے لیے، کہانی بنانے کے لیے لوگوں کو بڑا موقع میسر آتا ہے، لیکن اسی کے مثبت پہلو لینے کے لیے، اسی کا اچھا انداز اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جس کے پاس تم حکمت دیکھو نا اس پر ناز کیا کرو، غبطہ کیا کرو کہ یہ بندہ سمجھدار ہے. سمجھدار لوگ کسی کو میسر آ جائیں تو بڑی غنیمت ہے. اگر کسی کو سیانا بندہ زندگی میں مل جائے تو بڑی غنیمت ہے. شکر ادا کرو اگر کوئی اچھا مشورہ دینے والا موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے صحیح راہ دیتا ہے، جو اچھا مشورہ دیتا ہے، جو خیر کی بات بتاتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، حضور فرمانے لگے کسی مسلمان بھائی
کو حکمت کی بات بتا دینا یہ تیری طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ہے. یہ تو نے اچھا تحفہ دیا ہے. اگر تو نے کسی کو دانائی والی بات بتا دی, حکمت والی بات بنا دی, اگر تو نے شعور اس کا صحیح کر دیا, شعور. ایک دوست نا مجھے ہالینڈ سے ملنے آئے, تو اسی لب و لہجے میں وہ پلے بڑے تھے. تو انہوں نے پاکستان پہنچ کے مجھے فون کیا, کہنے لگے میں نا کچھ تھوڑی سی نا موٹیویشن لینا چاہتا ہوں آپ سے, آپ مجھے موٹیویٹ کر دیں گے؟ میں نے کہا بتائیں. کہنے لگے آپ کے ساتھ نشست بک کرانے کا کیا طریقہ ہے, کتنے پیسے لگتے ہیں آپ کے ساتھ سیٹ بک کرانے میں؟ میں نے کہا بس ایک ہی کام ہے کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا, کیونکہ حکم ہے کہ جمعے والے دن گردنیں نہیں پلانگنی. اور دوسرا یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو عقل دیتا ہے وہ ذاتی سمجھ لیتا ہے, پھر اسے بیچتا ہے, پھر وہ سیٹیں بک کرتا ہے. تو میں نے کہا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میں آپ کو کوئی حکمت کی بات بتا سکوں نا تو میرے لیے دعا کرنا. سیٹ میں نے کیا بک آپ کے ساتھ کرنی ہے, کیا لینا دینا ہے؟ میں تو خود فقیر ہوں, کا سلیس ہوں, مدینے والے سے بھیک لیتا ہوں, اور جو قطرے نصیب میں آتے ہیں وہ حضور کے غلاموں کو دینے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ یہ خدمت قبول کر لے. تو باقی آپ کہنے لگے جی نہیں وہ موٹیویشنل جو لوگ ہیں نا وہ سیٹ, میں نے کہا وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں. اور ویسے بھی جو بکتی بکاتی ہے وہ حکمت تو نہیں نہ ہوتی, حکمت تو انمول ہوتی ہے. جو خریدی جا سکے, جو بیچی جا سکے, وہ حکمت تو نہیں نا میرے بھائی, وہ تو انمول شے ہے, وہ تو کہیں سے ملتی ہے. اور اگر مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے, پھر کیا بات ہے. پھر تو ویسے بھی درویش نے کہا تھا دنیا اتے تھوڑے ہی رہ گئے, قدر شناس سخن دے. چند تو لوگ رہ گئے ہیں جن کی سمجھ میں بات آتی ہے, ورنہ تو یہ کہ کئی سنتے ہیں تو خالی سر ہی دھنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو دانائی, تدبر. آپ دیکھیے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا کی. کتنی عطا کی؟ حضور کو شعور, بلندی, پختگی, معاملہ فہمی, تدبر, چیزوں کو پرکھنا کتنی عطا کی. شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کے 1000 حصے کیے ہیں اور 999 حصے عقل اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باقی ایک حصہ ساری دنیا کو ملی ہے جس سے انجینئر بھی بنے, سائنسدان بھی بنے, عالم فاضل, شیخ, مفتی, محدث, مفکر بنے. 999 تو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے ہیں. تو جن کے پاس اتنا شعور ہے وہاں سے شعور لینا چاہیے, کہیں اور جانا چاہیے. شعور تو سارا حضور کے دروازے سے ملتا ہے. آپ ذرا حضور کی حکمت کو دیکھیے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. قریش مکہ نے جب تعمیر کیا نا خانہ کعبہ, تو وہ نا چونکہ بات بات پہ لڑ پڑتے تھے, اور میرا قبیلہ آگے جائے گا, میں آگے بڑھوں گا, یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ آج بھی کئی خاندانوں میں ہے. ہمیں سب سے پہلے پوچھو, ہمیں آگے لگاؤ, ہماری چودراہٹ کا اعلان کرو, ہمیں بڑا تسلیم کرو. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, حتیٰ کہ حوض پر گھوڑے کو پانی پلانا ہے تو پہلے میں نے پلانا, اس پر بھی لڑائی ہو جاتی تھی. تو خانہ کعبہ کی تعمیر سارے مل کے کر رہے تھے. اب کئی قبیلے تھے. خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے طواف شروع بھی حجر اسود سے ہوتا ہے, ختم بھی حجر اسود پہ ہوتا ہے. یہ جنت کا وہ عظیم پتھر جس سے آغاز و اختتام ہوتا ہے. ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے, اٹھا کے ہم لگائیں گے تاکہ قیامت تک یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے. اب انہوں نے اس کے لیے تیاری کر لی. قبیلہ عبدالدار کے لوگوں نے تو اس طرح کیا کہ نوجوان بھی جمع کر لیے, تلواریں بھی اکٹھی کر لی کہ جس قیمت پہ بھی ہمیں یہ کام کرنا پڑا, نصب ہم نے کرنا ہے پتھر. ایک پیالے میں خون رکھ کے اس پہ ہاتھ ڈال کے انہوں نے قسمیں بھی اٹھا لی کہ ہم یہ کام کریں گے. ہر قبیلہ یہی کہہ رہا تھا. اور جب بات بڑی بڑھ گئی نا تو ابو امیہ بن مغیرہ ایک سیاںہ آدمی تھا, وہ کہنے لگا یار لڑو نا, ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو بھی حل کرنے کا. اس نے کہا یار اس طرح کرو, ایک مسئلہ اس طرح کر کے نہ حل کر لیں, ایک بات میں نہ بتاؤں, آپس میں نہ لڑو. کل جو بندہ سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو فیصلہ کریں قبول کر لو گے, کر لو گے, کر لو گے, کر لو گے, ہاں ہو گئی سب کی, قربان جائیں. سب سے پہلے حدود حرم میں مدینے والے معبود تشریف لائے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو ہر
بندہ خوش ہو گیا، کہنے لگے لو بھئی یہ تو صادق اور امین ہے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے، آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے، باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے، پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا۔ اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے کو، اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں، نتیجہ نکلنا ہے، یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں، فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے۔ کس کو سعادت ملتی؟ ای سعادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت پر، نبی پاک کے تدبر پر۔ اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے، پر یار پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے، تھرڈ آ گئے، اب یہ سب چاہ رہے تھے سعادت لینا، تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے ہی ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو، قربان جائیں سب نے اٹھا لیا، اور اٹھا کے این اس جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا، حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا، وہاں لگا دیا۔ اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نے لگایا ہے، اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نے لگایا ہے۔ یہ حکمت ہے رسول پاک کی، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جذبات کا استحصال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے جذبات پہ قدم رکھ کے کچھ لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ یوں نہ کریں، چلیں سب کو تو بندہ خوش نہیں کر سکتا، پر استحصال نہ کریں، توہین نہ کریں، تضحیک نہ کریں، دل توڑے نہ، سب کے جوڑ نہیں سکتے تو چلو کسی کا توڑے نہ، سب کے ساتھ تو آپ نہیں چل سکتے، ہر بندے کو تو خوش نہیں کر سکتے، لیکن استحصال نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے اہمیت نہیں دی گئی۔ قربان جائیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن نا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لمبردار تھے، کوئی حکمت بن گئی، ان کو معزول کرنا تھا، کسی اور کو ان کی جگہ مقرر کرنا تھا۔ اب فتح مکہ ہے، سامنے قریش ہیں، ان کے سامنے کسی صحابی کو معزول کرنا ہے، فتح ہو رہی ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اب ان کی جگہ کسی کو مقرر کرنا ہے، بات بھی کوئی اتنی بڑی نہیں، بس حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو لگایا جائے۔ یہ شان ہے میرے رسول پاک کی، یہ دانائی، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ سمجھ، ساری کائنات کی عقلیں قربان۔ اقبال کہنے لگے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہنے لگے میں نے اپنی عقل حضور کے قدموں پہ قربان کر دی ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تدبر ہے، کیا سوچ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کو معزول کر کے کسی اور کو لگانا تھا، جھنڈا کسی اور کو دینا تھا، سپہ سالار کسی اور کو بنانا تھا۔ پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ نبی پاک نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا تیری جگہ نا جھنڈا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ پہ بندہ بیٹے کو بیٹھا دیکھے نا، کوئی اور بیٹھ جائے تو شاید دل ٹوٹ جائے، پر اپنی جگہ پتر بیٹھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لو میری کوئی سیٹ سنبھالنے والا آ گیا، اب خیر صلی ہے، اب کچھ نہیں ہوتا، اب جو ہے کام چلے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹانا حکمت تھی، لیکن کریم نے ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا۔ کوئی بندہ لب کشائی کر ہی نہ سکا، لوگ دانت دبا کے رہ گئے، یہ کمال۔ بس پھر کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ انداز کریمانہ حضور کا۔ اپنی زندگی میں نا تھوڑا تدبر سیکھیں، تدبر۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، کہہ دوں ایک چھوٹی سی بات، مجھے کئی دفعہ نا اس نوجوان کو ڈانٹنے کو دل کرتا ہے جس سے نا اماں کی اور بیوی کی لڑائی بھی صحیح نہیں ہو رہی۔ میں کہتا ہوں یار تجھے اللہ نے شعور دیا ہے، تو نے تو دنیا کو فتح کرنا تھا اور تو یہی الجھ کر رہ گیا ہے۔ وہ مہربانی کریں جی کوئی دعا کر دیں، کس کے لیے؟ بیوی سیانی ہو جائے، اماں سمجھ۔ تو میں کہتا ہوں نہ بھی سیانی ہو تو پھر بھی گزارا کریں۔ آپ کچھ بڑا کام کریں زندگی میں، آپ کچھ انقلاب قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے، یہی الجھن ہے نا ساری زندگی۔ آگے بڑھیں، اتنی بھی شعور ہمارے پاس
تدبر کی کمی آ جائے کہ گھر کا نظام بھی ہم سے ٹھیک نہ ہو، یہ ٹینشن لے کے ہم بال سفید کر کے بیٹھ جائیں. تدبر کا معاملہ کریں، حکمت کا معاملہ کریں. بیوی کا اور اماں کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جتنا سوکنوں کا مقابلہ ہوتا ہے، سوتن کا جتنا مقابلہ ہوتا ہے. تو رسول پاک کی بارگاہ میں تو 11 ازواج مطہرات رہتی تھی، 9 بیک وقت موجود ہوتی تھی. تو تدبر کے ساتھ حضور نے سب کے حقوق ادا کیے، حکمت کے ساتھ سب کے جذبات کا خیال رکھا. ہر ایک کو حضور نے شان دی. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں نصیحت لکھی. حضور نے ہر ایک کو عظمتوں سے نوازا، شان عطا فرما. ہم کیا ہیں، الجھ گئے، چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تھوڑا تدبر دکھائیں، تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں، تھوڑا حوصلہ. اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سینا اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہے، جو سب سے زیادہ. ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے، اس کو میں نے نچوڑا ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے. ہاں جو سیانا ہے وہ بہرحال پریشان تو عقل ہوئے تھے. اگلی گل میں نہیں جی کرنی، وہ تو پتہ ہے، لیکن عقل ہوئے تھے پھر تے سوچا چنگیاں نے. اتنی بری چیز آپ یقین کریں، جو سیانا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ سب کی سنتا ہے. کئی دفعہ دل کرتا ہے اپنی بھی کہنے کو، لیکن نہیں کہہ پاتے. کوئی حرج نہیں، جن کی سن رہے ہیں ان کو تو تسلی ہو رہی ہے نا، وہ تو سکون میں ہے کہ نہیں. تو تدبر والی، حکمت والی. دیکھیں حضور کا طریقہ نور دیکھیں ذرا. غزوہ حنین کے موقع پہ نا، حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت آیا. تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ نیا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کی تالیف قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کا دل ٹھہرے اسلام پر، ان کی طبیعت جمے. اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتہ دار ناطے توڑ دیتے تھے، تعلقات ختم کر دیتے. مال و اسباب ملتا تھا تو اس کو اس سے طاقت بھی میسر آتی تھی. اس میں سے نا نیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے زیادہ لوگ قریش میں سے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، حضور کے قریبی. ان کو جب زیادہ مال ملا نا تو مدینے میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، اور مال بٹا ہے تو ان کو زیادہ ملا ہے. ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے اور مال ان کو زیادہ مل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا، بلا کے فرمایا یہ بات ہوئی ہے یا رسول اللہ ہوئی ہے؟ فرمایا بلاؤ نا سب کو حضور نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا. ذرا انداز دیکھیے گا بات کا. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اہل مدینہ سے بات ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی؟ کیا تم آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں محبت نہیں عطا کر دی؟ یہ حضور نے بات کی. اب ان کی نظریں جھک گئیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی بلندیوں والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ احسان ہے سارا ہم پر. اب حضور سامنے والے کے جذبات اور اس کے حضور کہہ دیتے، ڈانٹ دیتے، کوئی بات کر دیتے، حضور کرتے تو اس کو بھی قبول کرتے. لیکن حضور نے ڈانٹ کر بات کو کچلا نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ جذبات کو ایک نیا رخ عطا کیا. حضور فرمانے لگے تم میری بات کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ اہل مکہ نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو یہاں رہنے کو جگہ دی. تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لے کے آئے تھے، ہم تھے جو دفاع میں آگے بڑھے. تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مال اسباب آپ کی خدمت میں، تم کہو نہ کہو. وہ رو پڑے، کہ نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے، یہ تو اللہ رسول کی بلندیاں ہیں. اب وہ باتیں نہ، پہلے ان کے جذبات اور تھے، اب بات آنسوؤں میں آ گئی، درد میں آ گئی، رو پڑے. عاشق دا کام نہیں رونا توڑنا، تے بنا رویوں نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری. وہ رو پڑے نا تو اب حضور نے ایک جملہ کہا جو ساری صورتحال ہی بدل گیا. ایسی حکمت والی بات حضور نے فرمایا میرے بھولے بھالے غلاموں، تم یہ پسند نہیں کرتے
کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں گے، اور تم جب مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے بس پھر تو نا جذبات تھے کہ وہ آنسوؤں کے رستے بہہ گئے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ یہ تدبر ہے، یہ حکمت ہے، حضور جذبات کو صحیح رستہ